إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الحمد للہ الواحد الغفار والصلاة والسلام على سید المختار وعلى آلہ الاطہار وعلى اصحابہ الاخیار اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ساتھ ہی میں ان تمام احباب کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرا مشن ایک ہے کہ درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں خوبصورت آواز، خوبصورت انداز میں قرأت قرآنیہ کی شناسائی کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا. دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، منزل مقصود تک پہنچائے اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت اللہ کریم ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے. قرأت سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 49 ہے. آج کے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک تعارف مختصر سا امام ابو عمر الدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیش کروں گا. لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سمجھ فرمائیں تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال آپ کے ذہن میں نہ رہ سکے. سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم واجب القدر ناظرین کرام اور طلباء کرام، آپ کو معلوم ہی ہے کہ فن قراءت میں مشہور ترین کتاب التیسیر فی القراءات السبع، جس کے اوپر امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظم لکھتے ہوئے حرز الامانی و وجہ التہانی تصنیف فرمائی، جو کہ شاطبیہ نام سے کیا ہے مشہور ہے اور جو عربی مدارس میں اس وقت بھی پڑھائی جا رہی ہے فن قراءت کے تمام طلباء کرام کو. آج کے سبق میں ہم اسی مشہور ترین فن قراءت سبع کی کتاب التیسیر کے مصنف امام ابو عمر الدانی رحمۃ اللہ تعالی کا مختصر سا تعارف کیا کریں گے، معلوم کریں گے. تو سب سے پہلے آپ کا پورا نام یوں ہے، امام ابو عمر عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن عمر اموی ہے. آپ مقام دانیہ کے باشندے تھے، اس لیے نسبت میں دانی کہلاتے ہیں. آپ کی سن پیدائش 371 ہجری ہے. آپ فنون میں فن قراءت کے امام، عالم حدیث اور اسماء الرجال کے ماہر، عمدہ خطاط، جید الحفظ، ذکی الذہن اور متقی و پرہیزگار اور مستجاب الدعوات تھے. آپ نے علم کی تحصیل 386 ہجری میں شروع کی اور 397 ہجری میں مشرق کی طرف آپ نے سفر کیا. اسی سال شوال میں مصر گئے اور یہاں 1 سال قیام کیا. پھر حج بیت اللہ کے ساتھ مشرف ہوئے اور ماہ ذی قعدہ 399 ہجری میں آپ اندلس تشریف لے گئے. پھر 403 ہجری میں آپ سرحد کی طرف نکلے اور پھر سرقستہ میں 7 سال کیا قیام فرمایا اور وہاں سے پھر آپ نے قرطبہ کی طرف سفر کیا اور پھر 417 ہجری میں قرطبہ سے اپنے پھر واپس وطن دانیہ میں کیا ہوئے، تشریف لے آئے. آخر تک پھر آپ اپنے شہر میں ہی قیام پذیر رہے. اب یہاں سے ہمیں ایک سبق بھی حاصل ہوتا ہے. آج کے جتنے بھی طلباء کرام ہیں جو مدارس میں علم حاصل کرنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، یعنی فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ یا تو کسی مسجد کے امام بن جاتے ہیں یا نائب امام لگ جاتے ہیں یا جو ہیں وہ کسی مدرسہ کے اندر مدرس لگ جاتے ہیں. ظاہر ہے معاشیت نے اس قدر جو ہے وہ ظلمت و تاریکی میں دھکیل دیا ہے کہ ہمیں بالکل بھی جو ہے وہ علم کی جو ایک تڑپ ہوتی ہے، علم کا جو ایک علم حاصل کرنے کی ایک جو تشنگی ہے وہ ہم میں سے کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. اصل جو علم کے حصول کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ تو مدارس سے فراغت کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین اسلاف ہیں وہ سب کے سب اپنی پوری زندگی میں علم سیکھنے اور سکھانے میں کیا کری ہے، گزاری ہے. یہ نہیں ہے کہ بس مدارس میں سے علم حاصل کر لیا اور پھر اس کے بعد کسی نہ کسی ڈیوٹی پر کیا ہو گئے، گامزن ہو گئے. ایسا نہیں تھا.
تو اس تعارف میں ہی دیکھ لیجئے کہ امام ابو عمر الدانی رحمۃ اللہ تعالی نے کتنے ممالک کا جو ہے وہ سفر کیا ہے، اور اس سے قبل بھی جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، محدثین ہیں، ان سب کو جہاں کہیں بھی معلوم ہوتا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے فن کے جو ہے وہ ماہر استاذ موجود ہیں، شیخ موجود ہیں، تو وہاں پر وہ کیا ہو جاتے، تشریف لے جاتے، اور پھر وہاں پر جا کے زانو تلمذ ہو جاتے، ان کی خدمت کرتے، اور پھر ان سے کیا کرتے، علم کا اکتساب کرتے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے، اور اس سبق سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، اور وہ سیکھنا یہ ہے ہم نے کہ آج بھی آپ یہ نیت کیا کریں کہ جب سے، کیونکہ مدارس میں تو آپ کے اندر صلاحیت پیدا کی جاتی ہے، علم کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے مطالعہ کرنا ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے، کیسے اس کی مشق کرنی ہے، اور پھر کیسے اس پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر لوگوں کو اس چیز کی طرف کیسے لے کے آنا۔ وہاں پر تو آپ کو صرف پریکٹیکل سکھایا جاتا ہے، آگے تو جو آپ کے علم کے حصول کا جو سفر ہے وہ تو فراغت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو نیت کیا کریں، مدارس کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان سب سے بھی میری گزارش ہوگی کہ طلباء کرام کے اندر یہ استطاعت پیدا کیا کریں کہ وہ فراغت کے بعد شہروں کا سفر کریں، ممالک کا سفر کریں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، اور پھر اپنے فن کے استاذ ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور پھر اس فن میں کیا کریں، مہارت حاصل کریں۔ یہاں دیکھیے محدثین کی عمر گزر گئیں اپنے اپنے فنون میں مہارت حاصل کرتے ہوئے، پھر جا کر ان کی آج کئی صدیوں بعد بھی ان کا نام اللہ کریم نے کیا کر رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، اور طلباء کرام ان کے علم سے کیا کر رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سے تو ہمیں یہ ایک سبق حاصل ہوتا ہے اور ہمیں سیکھنا چاہیے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب مفتاح السعادہ نے آپ کا تذکرہ یوں فرمایا ہے اپنے الفاظ میں کہ آپ علم قرآن، اس کی روایات، تفاسیر اور اس کے معانی، طرق اور اعراب کے کیا تھے، امام تھے۔ آپ کے ہم عصر محمد بن عتیق بن فرج المقرئی الطلیطلی المغامی کہتے ہیں کہ آپ مالک مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کی قوت حافظہ کا کیا کہنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی علم کی بات مجھے دکھائی دیتی میں اسے لکھ لیتا، اور پھر لکھنے کے بعد اسے جو ہے وہ یاد کرتا، اور جو میں یاد کر لیتا پھر اسے کبھی نہ بولتا۔ اور میں بھی اپنے طلباء کرام کو اسباق اس لیے لکھواتا ہوں تاکہ وہ لکھ لیں اور پھر بعد میں یاد کر لیں، اور پھر جو یاد کر لیا جائے، جو لکھ لیا جائے، پھر وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ کس کی طریقے پر عمل کرتے ہوئے؟ امام ابو عمر الدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے طریق پر عمل کرتے ہوئے۔ آپ کی بیشتر تصنیفات موجود ہیں، لیکن جس کو شہرت عامہ حاصل ہوئی وہ کتاب التیسیر فی القراءات السبع ہے، فن قراءت سبع کی کتاب۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ جامع البیان فی السبع لکھی، پھر الاقتصاد فی السبع، طبقات القراء، شرح قصیدہ ابی مزاحم الخاقانی، یہ کتابیں آپ نے کیا فرمائی ہیں، تصنیف فرمائی ہیں۔ بہرحال عمر نے وفا نہ کی تو آپ نے 73 سال کی عمر پا کر بروز دوشنبہ 15 شوال المعظم 444 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا کے کیا ہوئے، مل گئے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وادخلہم جنت الفردوس بغیر حساب۔ اللہ کریم آپ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ سے ہمیں بھی علمی و روحانی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فن قرات کے اندر جو آپ کا ایک نام تھا اور آپ نے جو کام کیا ہے یادگار، اس میں اللہ کریم ہمیں بھی جو ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ خیرات عطا فرما دے۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، مجھے نہ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ في الحرث